KTV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अल्लाह बेज़ुल जलाल का मुबारक शान व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की अनगिनत और बेशुमार नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत वो दीन पर इस्तिकामत की नेमत है। हमारे हज़रत जौदत मौलाना नज़रुर्रहमान साहब दामत बरकातुहुल्लाह आलिया, मैंने कई बार उनकी खिदमत में दुआ की दरख्वास्त की तो हर मर्तबा एक ही दुआ थी कि अल्लाह आपको इस्तिकामत अता फरमाए, अल्लाह आपको इस्तिकामत अता फरमाए। दीन पर इस्तिकामत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह नेक मजालिस की बरकत होती है। पहले मुरीदीन अपने शयूख के पास वक़्त गुजारते थे, अब भी है खैर सिलसिला। नेक मजालिस की बरकत होती है। अर्ज़ करता रहता हूँ अल्लाह ताला की तौफीक से नेक मजालिस में उठने बैठने का शौक़, ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। नेक मजालिस में उठने बैठने से नेकी का शौक़ बढ़ता रहता है। दिल में जो नेक जज्बात छुपे होते हैं उनको पानी मिलता रहता है। नेक मजलिस का सब पर असर होता है। नीयत नेक हो तो सब पर असर होता है, कहने वाले पर भी और सुनने वाले पर भी, सब पर। अल्लाह ताला अपनी बारगाह मकबूल फरमाए। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी खिदमत में एक मुरीद 10 साल तक रहे। 10 साल तक रहे। 10 साल के बाद अपने हज़रत की खिदमत में अर्ज़ करने लगे कि हज़रत मैं इतना अरसा आपकी खिदमत में रहा हूँ, मैंने आपकी कोई करामत नहीं देखी, मैंने आपकी कोई करामत नहीं देखी। तो हज़रत फरमाने लगे आपने इतने तवील अरसे में मेरा कोई अमल सुन्नत के खिलाफ देखा है? कहने लगा नहीं। तो फरमाने लगे अल इस्तिकामतु फौक़ल करामा, ये दीन के ऊपर इस्तिकामत ये करामत से बढ़कर है यार। अल्लाह का करामत का माना है शराफत, इज्जत, थोड़ी बहुत। करामत कहते हैं ना खर्क आदत, खिलाफ आदत कोई काम जाहिर हो जाए। इसमें पीछे अल्लाह ताला की कुदरत कार फरमा होती है। वली के हाथ पर खर्क आदत कोई काम जाहिर हो तो उसको करामत कहते हैं। नबी के हाथ पर खर्क आदत खिलाफ आदत कोई काम जाहिर हो उसको मौज़ा कहते हैं। मौज़े में नबी का दखल नहीं होता, करामत में वली का दखल नहीं होता,
دونوں میں پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اصل چیز اتباع شریعت ہے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے استقامت اتباع شریعت کا نام ہے، بس یاد رکھیے۔ اور شریعت اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانے کا نام، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی طریوں کو سینے سے لگانے کا نام الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ کہ استقامت اتباع شریعت کا نام ہے۔ اور شریعت دین کے ان 5 شعبوں کے مجموعے پر عمل کرنے کا نام ہے شریعت۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تو شریعت دین کے 5 شعبوں کے مجموعے پر عمل کرنے کا نام۔ دین کے 5 شعبے یہ ہیں: نمبر 1 اعتقادیات، کہ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ عقیدے کا موٹا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار، کہ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہیں، وہ ہمارے خالق، وہ ہمارے مالک، رضا برقضا اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں۔ یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو یاد رکھیں۔ تھوڑے بہت حالات آ جاتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالریاض رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے بندوں پر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک پریشانی تکلیف اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ، اور ایک پریشانی تکلیف اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی علامت۔ فرمایا ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہر وہ پریشانی، ہر وہ تکلیف جس میں توجہ اللہ نصیب ہو جائے، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائیں، مانگنا شروع کر دے، یہ پریشانی تکلیف اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ بس رب کا در نہ چھوٹے، ان کی بارگاہ میں جھک رہنا ہے، ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ان کی گھر والی کو زیادہ پریشان، عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ، ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ان کی گھر والی کو زیادہ پریشان، تو وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے قرآن پاک میں 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، للہ ملک السماوات والارض، یہ اللہ ہی کے لیے ہے، زمین و آسمان کا ملک، زمین و آسمان کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، جو چاہے وہ پیدا کریں نا۔
پیدا کرنے والی ذات اللہ، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مشرکین نے آگے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو پکارتے تھے، ان کو معبود مانتے تھے یا کہاں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پستی اور کمزوری کو بیان کیا۔ فرمایا جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم معبود مانتے ہو، جن کو تم سجدے کرتے ہو، ان کا حال یہ ہے لن یخلقوا ذبابا، یہ تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے یار۔ ہاں لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا يستنقذوه، ان کے پاس سے مکھی کوئی چیز ہے چھین لے اٹھا لے یہ اس کو واپس نہیں لے سکتے یار۔ عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے یار۔ ہاں یہ ہے الحمدللہ، قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ میاں جو کو فرما رہے ہیں وہ ہو بہو ہم پورا ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ ہاں یہ ہے خدا یا اللہ، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی روزی کا اللہ نے بندوبست کر رکھا ہے الحمدللہ۔ روزی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، باقی تو سب ٹوکری اٹھانے کی قیمت لے رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ منڈی والے حضرات ہیں، یہ سبزی وغیرہ یہ سبزی دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، بس ہم تو ٹوکری اٹھانے کی قیمت لیتے ہیں۔ وہ سبزی اٹھا کر وہاں سے یہاں پہنچا دی، زمیندار حضرات کھیت میں اگاتے ہیں، وہاں سے کاٹ کر منڈی میں پہنچا دیا اللہ۔ اگانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بار ہے۔ ہم راستے میں ہیں، منزل نہیں راہ گزر۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، ہر چیز کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم، ہر چیز کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم، اور جو ان کی پیدائش کا مقصد ہے وہ اس کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ سورہ کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہے نا، سورہ کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم یا رہا ہوں۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آپ دیکھ لیں، وہ روشنی کے لیے پیدا کیا ہے، وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں آگے، وہ نظام یاد رکھنا جس کا بٹن براہ راست اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہے اپنا۔ اب یہ کیلنڈر کے اوپر سورج کے نکلنے کا، سورج کے چھپنے کا جو وقت لکھا ہوتا ہے، آپ بتاؤ کبھی اس میں ایک سیکنڈ کا ہی فرق آیا لگ رہا ہے؟ اور ایک ہے بندوں کے بنائے ہوئے نظام میں، یا بندوں کے بنائے ہوئے ہیں نظام اوقات یا رکھنا، ان میں تو میرا کروں کتنا فرق لگتا ہے الحمدللہ۔ ہاں گاڑیوں کے اوقات ہیں، جہازوں کے اوقات ہیں، اور بھی یاد رکھنا آپ نے جتنا مرضی اس میں سختی کر لیں پھر بھی کچھ نہ فرق لگ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق یاد رکھنا نہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم بات سے بات بڑھ گئی تو میرا کر رہا کہ ہر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ہر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں ایک مرید 10 سال تک رہے۔ یہ جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، روحانی بیماریاں،
ان کی اصلاح کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے. اندر کی بیماریاں ہوتی ہیں نا بڑی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ان کی بھی اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے. مثلا روحانی بیماریوں میں سے ایک خطرناک بیماری حسد کی بیماری ہے، جلنے کی بیماری ہے. یہی بیماری دل کو لگ جائے تو دل کو جلائے رکھتی ہے. میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے کہ بعض ساتھی کام میں، پڑھنے پڑھانے میں، عہدہ اور منصب میں، کاروبار میں آگے بڑھ جاتے ہیں. بعض ساتھی کام میں، پڑھنے پڑھانے میں، عہدہ اور منصب میں، کاروبار میں آگے بڑھ جاتے ہیں. ان کے کام کو دیکھ کر، ان کی ترقی کو دیکھ کر دل میں حسد محسوس ہوتا ہے، جلن محسوس ہوتی ہے. میں کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب. تو حضرت فرمانے لگے حسد کی بیماری کا علاج یہ ہے، جلنے کی بیماری کا علاج یہ ہے، جن کے بارے میں حسد محسوس ہو، جلن محسوس ہو، نام لے کر ان کے حق میں دعائے خیر کریں. یا اللہ ان کے کام میں، ان کے پڑھنے پڑھانے میں، ان کے عہدہ اور منصب میں، ان کے کاروبار میں اور برکات عطا فرما. اگر آپ کی دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی، کام وہ کرے گا، ثواب آپ کو ملے گا. کتنا بہترین نسخہ بتلا دیا کہ فرش پر ان کی دکان چل رہی، عرش پر آپ کی دکان بڑھ رہی ہے. بلکہ مدینہ منورہ میں ایک عرصے تک یہ فضا رہی کہ یہاں ایک بھائی کی دکان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دن بھر کی ضرورت روزی کا بندوبست کر دیا. اور قریب دوسرے بھائی کی دکان ہے، ان کے پاس ابھی تک کوئی سودا خریدنے کے نہیں ہے. اب اگر ان کے پاس کوئی سودا خریدنے کے لیے آتا، یہ گاؤں کو خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری دال روٹی کا بندوبست کر دیا ہے، یہ قریب میرے بھائی کی دکان ہے، ان کے پاس ابھی تو کوئی سودا خریدنے کے نہیں آیا، آپ ان سے جا کر سودا خریدیں. یعنی یہ تھی محبت کی فضا. یہاں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی انما المؤمنون اخوہ کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہی آگنا. فرمایا بھائی کون ہوتا ہے؟ بھائی وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کا بھلا سوچے، اس کی دنیا کا ہی بھلا سوچے اور آخرت کا ہی بھلا سوچے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے، اللہ بعض دفعہ کچھ اختلاف رائے ہو بھی جاتا ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے بس احترام میں فرق نہ آنے پائے. اللہ جہاں تک ہو سکے بس رنجش کو ختم کر کے آپس میں شکر و شکر کر رہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول ہے. حدیثی میں آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ اپنے دین پہ، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہی امید سب کا سفر آخرت کی خوشی میں پہنچے گا، جہاں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دے اور خوشیوں سے بھر دے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.